نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ شریف پڑھنے کا ادب کیا ہے؟ جب سنا جائے تو کیا کیا جائے؟ دل دل میں پڑھا جائے، کیونکہ جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اس کا حق ہے کہ پھر وہ اس کے جواب میں جو بھی سنے آپ کا نام وہ آپ پر ضرور درود بھیجے۔ ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ معمولی کلام نہیں ہے، تو اس لیے جب بھی آپ کے دل پر کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کریں، کیونکہ جو آپ پڑھتے جائیں گے آپ پر رحمتیں۔ ہم سب کی زندگی کا ایک آغاز تھا اور پھر ایک اختتام بھی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو یہ جہان چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں جو بھی آیا اسے واپس جانا ہی پڑا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایکسیپشن بھی نہیں، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے امیر لوگ ہوں، چاہے دنیا کے انتہائی صحت مند لوگ ہوں، اور چاہے کوئی فقیر ہو، بیمار ہو، کوئی بھی ہو، سب کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کے ہیں نا، ہم تو اپنے مالک خود نہیں ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جانے والے بھی ہیں، وہی واپسی ہے۔ تو یہ واپسی جو ہے یہ 100% یقینی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایک دن میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ زندگی حقیقت میں ختم نہیں ہوتی، اس کا اگلا فیز شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا اس دنیا سے جانا ایمان کے ساتھ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بادشاہت دے دی تو انہوں نے کیا دعا کی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور یہ پوری آیت سورت یوسف کی 101 ہے، گھر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور مجھے صالح۔ ان کو فکر کس بات کی تھی؟ کہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ اگر ان کو یہ تمنا تھی تو ہماری تمنا بھی کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہمارا انجام اچھا ہو، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، کسی بھی عمل کو نیک عمل اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، جب خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا ہر چیز کا خاتمہ تمم بالخیر، آخری کام ہمارا۔ تو کہتے ہیں کہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہی میرا مددگار ہے۔ میری ایک خواہش ہے، اور وہ کیا؟ توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، کفر کی حالت میں نہیں، شرک کی حالت میں نہیں، نافرمانی کی حالت میں نہیں، کیونکہ اسلام تابعداری کا نام ہے، فرما برداری کا نام۔ اللہ میری موت جب آئے تو میں تیرا فرما بردار ہوں، کوئی تیری نافرمانی نہ کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیے یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، کیا ہم بھی اپنے بچوں میں اسلام کی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
کیا ہم نے آج تک اپنے بچوں کو یہ وصیت کی ہے، یہ بات کہی ہے کہ میرے بچوں، ہماری زندگی کا نہیں پتا کہ ہم کب دنیا سے چلے جائیں، تم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا اور آگے اپنے بچوں کو بھی مسلمان ہی رکھنا ہے، کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ اگر کفر یا شرک یا الحاد یا ایتھیزم کی طرف چلے گئے تو پھر آگے کی خرابی ہی خرابی ہے۔ اس پر کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے دنیا میں کتنی بھی مشکلات ہو، اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سبق سکھا کے جائیں، اور اس کو صرف ایک دفعہ کہنا کافی نہیں، ریپیٹڈلی کہیں۔ قرآن مجید میں سارے ایمان والوں کو یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا انجام اچھا ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرے، چاہے مشکلات کتنی بھی ہوں۔ آپ دیکھیے جو نیک لوگ ہیں وہ کیا دعائیں کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں بھی نیک لوگوں سے ملنے کی تمنا کی تھی، دعا کی تھی، یعنی جب آپ کو گلے میں سخت تکلیف ہو گئی تھی تو آپ فرما رہے تھے وَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ ان لوگوں کی رفاقت چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ یعنی اس وقت آپ کی پھر جان نکلی تو آپ کی یہی تمنا اور خواہش تھی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ اس وقت فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا کو فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے انجام کی اور آخرت کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر دعا کرنا چاہیے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے وسیلے سے دعا کی، فاطر السماوات والارض، تو جب اللہ سے دعا کریں تو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حلیم، یا شافی، یعنی جو بھی آپ کے دل میں اللہ کے نام آئے، اللہ کی صفات، ان کے ساتھ پکار کے اللہ تعالیٰ کو دعا کیا کریں۔ اور موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زندگی بہت بڑی دولت ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا کوئی مرنے کے بعد اچانک نیک لوگوں میں بھیج دیا جاتا ہے، یا اسے دنیا میں بھی نیک لوگ تلاش کرنے چاہیے؟ دنیا میں بھی تلاش کرنے چاہیے، نیکی کی مجالس، نیک لوگوں سے ملنا، مسجد کے ساتھ دوستی، آپ کے بچوں کی مسجد کے بچوں کے ساتھ دوستی، آپ حلقات اٹینڈ کریں، جو شیوخ آتے ہیں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں ان میں جائیں، بعضوں کا چھوٹا موٹا ٹکٹ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی کاسٹ پوری کی جا سکے، تو اس کو برا نہ مانے کہ نہیں اگر فری لیکچر ہوتا تو ہم چلتے ورنہ نہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ملا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کے بچوں کی محبت اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے دعا کی وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ بعد والوں میں میری سچی ناموری رکھنا، یعنی موت کے بعد جو چیز فائدہ دے گی وہ کیا ہے؟ لوگوں کی اچھی گواہی۔ اگر آپ دنیا میں اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کے دوست آپ کے بارے میں اچھی گواہی دیں گے، لیکن اگر آپ دنیا میں بھی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے پاس نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، اور نہ ہی ان کا زندگی کا کوئی مقصد ہے، تو پھر آگے بھی یہی کچھ ملے گا۔ تو انسان کی نیکیاں ہی پھر یاد رکھی جائیں گی، اور ہمارے نیک عمل کرنے کا مقصد تعریف چاہنا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، لیکن اگر کوئی کر دے تو وہ کوئی بری علامت نہیں، اچھی علامت ہے۔ لیکن دنیا میں تو بعض اوقات لوگ آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد تو آپ کو خوش کرنا مقصود ہی کوئی نہیں نا، وہ تو پھر سچی تعریف ہوگی۔ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی، راحتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، یعنی مجھے آخرت کے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر جو جنت خلد کی وراثت کے مستحق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا،
اور ان کے مرتبے کو بلند ترین جنتیوں میں بلند کر دیا. تو ان باتوں کو قرآن مجید میں کیوں مینشن کیا گیا؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز تھا. یہ تو کسی دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی اور کو نہیں پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کیا کیا مانگتے ہیں. اس وقت جیسے میں اور آپ پتہ نہیں کون سی اپنی سیکرٹ دعائیں مانگتے ہوں گے جس کا کسی تھرڈ پرسن کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ دعائیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پسند آئیں کہ وہ قرآن مجید میں مینشن کر دی تاکہ ہم جیسے لوگ سبق سیکھیں. تو اس آیت میں ایک طرح سے دعا کا ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے. اللہ سے مانگنے والی چیزوں میں علم اور حکمت مانگنا چاہیے، آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا مانگنی چاہیے اور دنیا میں بھی، اور اچھی تعریف مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کی اچھی تعریف ہوتی ہے نا لوگ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کے وقت لوگ ان کی مثال دے کر نصیحت کرتے ہیں، وہ ایک اچھی اگزامپل بن جاتے ہیں، اچھے رول ماڈلز بن جاتے ہیں. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا کرے تو اس پر بس شکر ادا کریں اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. پھر وہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں میں بھیجتے ہیں، وہ وہاں جا کے اعلان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس تعریف کو زمین پر اتار دیتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اچھے خاتمے کی تمنا رکھنی چاہیے، ہماری پرائرٹی کی دعاؤں میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا، کہ اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور ہمارا خاتمہ اچھا کرنا، ہمیں موت اچھی دینا، ہمیں بری موت سے بچانا. یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ویسے ہی معاملات شروع ہو جائیں گے. جو نیا دن شروع ہوگا وہ اس موت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی موت کس حال میں آئی ہے، کیونکہ جنت والے ہی دراصل کامیاب لوگ ہیں. اور حسن خاتمہ یا اچھا انجام یہ ہے کہ بندے کو موت سے پہلے اچھے کام کرنے کی توفیق مل جائے، اور جو کام اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کی توفیق مل جائے، اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگ لے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ شروع کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے. موت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. ہم تو ذرا سی مصروفی ہیں، ذرا سی کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم اپنی کلاس ہی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ تو ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے، یہ تو ہمارے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے. کھایا پیا نہیں تو دنیا میں مر جائیں گے، اور اگر ایمان دین نہ ہوا تو آخرت میں مر کے بھی نہیں جئیں گے. لا يموت فیہا ولا یحیا. اور پھر یاد رکھیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، انما الاعمال بالخواتیم. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے نیک شہرت بنا دیتا ہے، اس کی تعریف اچھی ہونے لگتی. کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، موت سے پہلے نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. سلف صالحین جو تھے وہ برے خاتمے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، ان کے دل کیا کرے کہ انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے نمبر 1 توحید کو اپنانا، شرک سے بچنا. نمبر 2 اس پہ ثابت قدم رہنا. نمبر 3 اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے نیک کام کرنا اور برے چھوڑ دینا، یہ ہوتا ہے تقوی. پھر اچھا خاتمہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. پھر ہے اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا، کہیں پر بھی ہو نماز نہیں چھوڑنی. وَأَتَانَا رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. وہ مر جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. یہ ہے مومن بندے کہ جو ہر حال میں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں. اس کی جزا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر خوب قائم رہے، اسی کو پکڑے رکھا، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مددگار ہے، ان پہ فرشتے اترتے کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، یعنی موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو تسلی دیتے ہیں، غم نہ کرو دنیا چھوڑنے کا اور مت ڈرو آگے کے بارے میں، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ آج تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی تمہیں استقامت اختیار کرنے پر جمائے رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، مددگار ہوں گے، اور تمہارے لیے اس میں یعنی جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ سورۃ فصلت کی آیت 30 اور 31 ہے۔ اور پھر قرآن سے تعلق مضبوط کرنا اچھے خاتمے کی علامت ہے، علم کے راستے پہ لگے رہنا، علم کے مجلسوں کو قطعاً نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ فیول ہے جس سے ہماری گاڑی چلتی رہتی ہے نیکی کے راستے پر۔ پھر کبائر سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ پھر ہے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے، چھوٹا سمجھنے سے بچنا، کیونکہ چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر غفلت اور خواہشات کے پیچھے چلنے سے دور رہنا۔ ابن قیم کہتے ہیں اس شخص کو اچھے خاتمے کی کیسے توفیق دی جائے جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا ہو اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اچھے خاتمے کے لیے ذکر کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ پھر دنیا کی رنگینیوں سے بچنا، بہت زیادہ دنیا کی چیزیں یہ خرید لیں، وہ بنا لیں، وہ کر لیں، یہ سجا لیں، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اپنے وقت کو صحیح آخرت کے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے، مرنے کو قریب سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اور اچھے خاتمے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ دل کے پلٹنے سے پناہ مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو خوش قسمت ہے وہ جس کا خاتمہ توحید پر ہو، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اور اچھا خاتمہ اس کا ہے جس کو مرنے سے پہلے ہدایت مل جائے اور توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ نیک کام کر رہا ہو، اور مرنے کے بعد اس کی اچھی تعریف ہو۔ اور برے خاتمے کی علامتیں کیا ہیں؟ موت کے وقت اللہ کے بارے میں شک و شبہ ہو، دنیا کی محبت اور خواہش۔ اتنی خوش قسمت ہے ایسے لوگ کہ جن کو مرتے وقت بھی نماز یاد ہے، کیونکہ زندگی میں انہیں نماز کی ہر وقت فکر تھی۔ ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسی حالت میں سورۃ ملک پڑھ رہا تھا جیسے سوتے وقت، یعنی آخری چیز جو قرآن پڑھتے ہیں وہ رات کے وقت وہ سورۃ ملک ہوتی ہے۔ معوذتین کے علاوہ جو پابندی سے جو نیکی کا کام کرتا ہے نا مستقل طور پر، پھر وہ وہاں بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم